الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ان آیات میں جو آپ کی خدمت میں اس نشست میں پیش کی گئی، حق تعالی شانہ جل جلالہ قوم سمود کے اوپر اپنا جو عذاب نازل فرمایا تھا وہ کس قانون کے تحت نازل فرمایا اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔
کہ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، جیسا ہر نبی آ کر اپنی قوم کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح کرتے رہے اور کافی عرصہ اصلاح کرتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی فرد نے، کسی قوم نے اللہ کی حکومت کی نافرمانی کی ہو، کسی قانون کی نافرمانی کی ہو اور فوراً پکڑا گئی ہو، فوراً عذاب نازل کر دیا ہو۔ نہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بڑی ڈھیل دیتے ہیں۔ نہیں ایمان لائے نہ صحیح، تم جانو، نہیں عذاب آیا۔ قوم نے ڈیمانڈ کی کہ یہ معجزہ دکھاؤ، منہ مانگا معجزہ بھی مل گیا انہیں۔ جیسی اونٹنی چاہتے تھے ویسی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ظاہر کر دی ان کے لیے، پھر بھی نہیں ایمان لائے، پھر بھی اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میری قوم اس اونٹنی کی دشمن بنی ہوئی ہے، برے ارادے رکھتی ہے، قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، یہ عام اونٹنی تو ہے نہیں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، اس کو چھیڑنا بھی نہ، اس لیے کہ اس کو چھیڑنا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن بھئی وہ نہیں مانی، آخر اسی قوم کا ایک شخص کسی لالچ میں آ کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تیر مار مار کے زخمی کیا پہلے، پھر اس کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ مسئلہ ہوا پھر اللہ نے عذاب بھیجا، کافی مدت لگی اس مسئلے میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ دیکھو یہ نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے کفر کیا تھا ان پر عذاب ہے، نہیں، کفر برداشت ہے اللہ تعالیٰ کو، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے ظلم، یہ برداشت نہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ حد سے تجاوز کیا انہوں نے، بڑھ گئے حد سے۔ پھر ایک زبردست چنگھاڑ پیدا کی گئی آسمانوں سے، جس سے صرف ان کے دل ہی نہیں پھٹے، جگر ہی نہیں چھلنی ہوئے، بلکہ زمین بھی پھٹ گئی اس سے۔ ایک عذاب نہیں آیا، کئی عذاب آئے ان پہ۔ فرمایا کہ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس اس چیخ نے تو پھر ان کے ایسا حشر کر دیا کہ زمین کے ساتھ پیوست ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں جہاں جو کوئی تھا۔ حالانکہ ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا، مارا اس کو، اللہ تعالیٰ اس جرم کی ساری قوم کی طرف نسبت کر رہے، جمع کسی کا استعمال کر رہے۔ کیوں؟ اسی قانون پاداش عمل کا جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم گناہ کو گناہ نہ سمجھے، نیکی سمجھ کے کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے کہ تم بھی آؤ، اور کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہو انہیں، پھر اللہ تعالیٰ ساری قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا۔ ساری قوم مجرم ہے، اللہ
کی نظر میں۔ فرمایا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہاں بھی قوم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پوری قوم مجرم ہے، ان کی طرف ہم نے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی قوم سمود کے بارے میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، صیحہ کا معنی ہوتا ہے چیخ، آواز، چنگھاڑ، دھاڑ، اور رجفہ کا معنی ہے زلزلہ، زلزلہ بھی آیا وہاں، اسی چیخ کی وجہ سے نیچے کا حصہ زمین کا اوپر ہو گیا، اوپر کا نیچے ہو گیا، تہ و بالا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تہس نہس کر دیا۔ فرمایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے بھی ادھر سے چیخ آئی، اوپر سے نیچے سے زلزلہ آیا، اور وہ ایسے اوندھے منہ پڑے ہوئے اپنے اپنے۔ تو بھئی اس عذاب آنے میں یہ نہیں ہے کہ کوئی چند دن لگے ہوں، چند ہفتے لگے ہوں، چند مہینے لگے ہوں، نہیں، چند سال لگے ہوں، کافی مدت لگتی ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ کر اتمام حجت اللہ پوری کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا کوئی بندہ جو میں نے بڑے پیار سے اس کو پیدا کیا ہے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ میرے پاس تو بھیجا ہی نہیں، ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں کسی نے۔ دیکھیے یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت، ہر ریاست، مملکت، اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا ملک ہے، یہ جو آپ کے ملک کا جھنڈا ہے، پرچم ہے، یہ ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر ساری دنیا پہچان جاتی ہے کہ جی یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ یہ اس جھنڈے میں جو کپڑا لگا ہوتا ہے، 1 گز کا کپڑا، یہ کوئی مکہ المکرمہ سے نہیں بن کر آتا، ہوا بھی نہیں لگی ہوتی وہاں کی، نہ مدینہ منورہ سے بن کر آتا ہے، مدینے کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی ہے، چلو بھی وہاں مقدس جگہ ہوا ہی لگ کر آ جائے، تبرک ہو جائے، ہرگز ایسا۔ یہ میرے اور آپ کے گناہ گار ہاتھوں سے ہی بنتا ہے، فیصل آباد میں بن جاتا ہے، کراچی سے بن جاتا ہے، ملتان سے بن کر آ جاتا ہے، جہاں لومے پاور لومے لگی ہوئی وہاں بنتا ہے یہ۔ آخر کیا وجہ ہے جب 1 گز کپڑے کا آپ جھنڈا بنا لیتے ہیں، پاکستان کا پرچم بنا لیتے ہیں، تو اسے اتنا اونچا کیوں اوپر لہراتے ہیں، کیوں قابل احترام بن جاتا ہے وہ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں، آپ کو اچھی طرح سمجھ ہے، کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ ہمارے وطن کا جھنڈا ہے، وطن کا پرچم ہے، نشانی ہے، یہ عظمت کی نشانی ہے ہمارے ملک کی۔ اس کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ بڑے بڑے جنرل کرنل سلیوٹ کرتے ہیں، اس کو سلامی دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس جھنڈے کی نسبت ہمارے وطن کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس کو پامال کرے، پاؤں میں روندے، کوئی بے ادبی کرے، اس کو جلائے، فوراً آپ کی پولیس حرکت میں آ جائے گی، قانون حرکت میں آ جائے گا، پکڑ لو بھی اس کو، گرفتار کر لو، یہ غدار باغی ہے وطن کا، قانون کا منحرف، نافرمان ہے، سر کچل دو، اس کو جیل میں ڈال دو، پھانسی پہ لٹکا دو، پتہ نہیں کیا کیا اس کو سزائیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے صرف 1 گز کپڑے کی توہین نہیں کی، اس نے وطن کی توہین کی، ملک کی توہین کی، پاکستان کی توہین کی اس نے۔ تو یہ نشانی ہے جھنڈا ہماری ملک کی عظمت کا۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی بھی حکومت ہے،
اور اس کی تو حکومت بھی ایسی ہے کہ صرف پاکستان پہ نہیں ہے، پورے زمینوں پر، ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، سارے جہانوں پر، اور سب سے بڑے حاکم ہیں، حاکموں کے بھی حاکم ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے حاکموں کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کے یہ جواباً ارشاد فرماتے تھے، بلا انت احکم الحاکم، ہاں ہاں یا اللہ آپ ہی سب سے بڑے حاکم۔ اس آیت پڑھ کے یہ جواب دیتے، مستحب ہے جواب دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی حکومت ہے، اور اس کی حاکمیت نے پورے جہانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ پڑھ لو آیت الکرسی میں، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت الکرسی کا معنی ہے اقتدار کی آیت، جس میں اللہ کے اقتدار کو بیان کیا جا رہا ہے، کرسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کرسی سے اقتدار، حکومت مراد۔ فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے سارے جہانوں کو، ساری زمینوں کو، آسمانوں کو۔ اور پھر اس کی حکومت ایسے بھی نہیں کہ 5 سال کے بعد ختم ہو جائے، 10 سال کے بعد ختم ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ازل سے چلی آ رہی، ابد تک رہے گی۔ ولا یعود حفظہما، وہ تھکتا بھی نہیں اس حکومت کرنے سے۔ جب اللہ کی حاکمیت کو آپ مانتے ہیں، اس کی حکومت کو مانتے ہیں، اس کی مملکت کو مانتے ہیں کہ اس کی بھی ریاست ہے، اس کا قانون بھی ہے، قانون کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ کی حکومت کا آئین بھی ہے۔ اور بھئی جس طرح آپ کی حکومت، آپ کی مملکت، آپ کے ملک کی عظمت کی کچھ نشانی ہیں، فوج کی وردی سرکاری وردی شمار ہوتی ہے، پولیس کی وردی سرکاری وردی ہے، جھنڈا تمہارا سرکاری نشان ہے، اس کی پامالی کوئی کرے، اس کی کوئی بے ادبی کرے، فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت کی بھی نشانی ہے، ان کو کہتے ہیں شعائر اللہ۔ شاعر جمع شعیرہ کی، نشانی کو کہتے ہیں۔ شاعر جمع ہے اللہ کی نشانی، اللہ کی حکومت کی نشانی ہے۔ یہ مساجد جو ہے یہ اللہ کے حکومت کی نشانی ہے۔ بیت اللہ وہ بھی اللہ کے حاکمیت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے وہاں سے۔ شاعر اللہ کا مطلب ہے جس سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلے، اس کی حکومت کی، اس کی حاکمیت کی شان کا، عظمت کا، بلندی و بالا کا پتہ چلے، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ صفا مروہ جو حاجی جاتے ہیں، ابھی میرے پاس میزان بینک والے بھی آئے، کہنے لگے جی ذرا ترغیب دو جی، کیونکہ آپ نے مہنگا ہی اتنا حکومت نے کر دیا حج کہ ان پہ فرض ہی نہیں ہے، کیسے بیچارے درخواستیں جمع کرائیں؟ اور 15-20 لاکھ روپے ہو تو 11-12 لاکھ جمع کرائے تو 4-5 لاکھ پیچھے بچوں کو بھی خرچہ دے، پھر حج فرض ہوتا ہے۔ وہ دور تو رہا نہیں کہ 2-2.5 لاکھ میں آپ حج کرا دیں۔ تو آپ کہہ رہے جی ترغیب دو، کیسے ترغیب دیں بیچاروں کو جب حج فرض ہی نہیں ان پہ؟ زبردستی حج کروائیں بھی، درخواستیں جمع کراؤ۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ حکومت سے کہیں کہ ان کو ریلیف دیں، پاکستان کے مسلمانوں کو 11 لاکھ ہے تو 5 لاکھ آپ دے دیں، 5 لاکھ یہ لگائیں گے تو دیکھو بینک بھر جائیں گے آپ کی درخواستوں سے۔ ہندوستان والے تو مسلمانوں کو کافر حکومت، ہندو حکومت، وہ تو ریلیف دیتی ہے، اور ہماری حکومت تو پیسے حاجیوں کی کھاتی ہے۔ ان کے لاکھوں روپے بینکوں میں جمع کر کے کروڑوں اربوں ہو جاتے ہیں، جس پہ سود کھاتی ہے حکومت، وہ سارے ان کی وزارتیں کھاتی ہیں۔ اس کی نحوست ہے یہ۔ ہماری حکومت ریلیف دے ان کو، پھر درخواستیں جمع ہوں گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی حکومت کی بھی نشانی ہے شعائر اللہ۔
بیت اللہ یہ اللہ کی عظمت کی نشانی کا پتہ، جاؤ وہاں دیکھو، یہیں دیکھ لو آپ اپنے موبائل میں کیسے مقناطیسی طاقت ہے کہ مسلمانوں کو کھینچ رہی، موحدین کو کیسے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ سارے توحید کے موحد ہیں، یہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے آئے ہیں۔ پھر وہاں سے صفا مروہ پہ جاتے ہیں، وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ فرمائے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشان، یہ جو جس میں آپ ہم اور بیٹھے ہیں یہ بھی۔ فرمائے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی اس میں بھی عظمت آ جائے گی، اس سے اللہ کی عظمت کی نشانی سے پتہ چلے گا اللہ کی عظمت کا۔ اسی طرح اللہ کے قانون کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کے دین کی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ جو میرے اور آپ کے چہرے پہ یہ چند بال جو ہے یہ بھی شاعر دین ہے، شاعر اسلام میں سے۔ یہ داڑھی جو ہے وہ تو کہتے ہیں نا جی کوئی داڑھی اسلام داڑھی میں ہی ہے، بھائی داڑھی میں اسلام ہے، داڑھی جو ہے یہ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے، دین کی عظمت کی نشانی ہے، اس سے سنت رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی طرف اس کی نسبت ہے، صرف اللہ کے حبیب پر نہیں 1,24,000 نبیوں کی طرف اس کی نسبت ہے۔ آپ کوئی ایک نبی دکھا دیں مجھے کلین شیو آیا ہو، ایک دکھا دیں مجھے، نہیں دکھا سکتے، ساری تاریخ ٹٹول کر دیکھ لیں۔ یہ صرف اگر کوئی اس کو حقارت سے دیکھتا ہے نا، توہین کرتا ہے، تو چند بالوں کی توہین کا مسئلہ نہیں۔ دیکھو مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا، پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، 1946 کا۔ شورش کاشمیری نے اپنے رسالے میں لکھا تھا اس کو، چٹان میں، آج کل کتابوں میں بھی موجود ہے یہ، میں نے تو اس میں پڑھا تھا۔ شورش مرحوم بڑے احراری صحافی تھے، انہوں نے لکھا تھا یہ واقعہ کہ 1946 میں پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم کہلاتے ہیں، مدینہ منورہ میں کئی سال روزہ رسول پر بیٹھ کے درس حدیث درس قرآن بھی دیا انہوں نے، اور دارالعلوم دیوبند کے بھی شیخ الحدیث تھے، سیاست میں تھے وہ، اور بھی سیاست میں تو ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ آج آپ اپنے ملک کی سیاست دیکھ لیں، کوئی سیاست پہ قدغن نہیں لگا سکتا نظریے کے اوپر، سیاست میں ہر ایک اپنی آزاد رائے رکھے، لیکن اختلاف رائے ہونی چاہیے، اس سے کسی کی تضحیک توہین کرنا یہ مناسب نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جیسے آج گالم گلوچ کا دور تھا، اس وقت بھی یہی بڑی، کیونکہ دو جماعتیں تھیں، ایک مسلم لیگ تھی جو پاکستان بنانے کے حق میں تھی، اور ایک کانگریس تھی جو کہتے تھے کہ نہیں پاکستان نہیں ہو، یہی ملک جو ہے نا اسی کو آزاد کرواؤ انگریز سے اور سب مل کے حکومت کریں گے۔ اب مسلم لیگ میں بھی بہت سے ہمارے علماء دیوبند بھی شامل تھے، اور بہت سے علماء کانگریس کے ساتھ بھی شامل تھے، یا اپنی بھی ان کی ایک جماعت تھی، اختلاف تھا۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نظریے کے تھے کہ بھی ہم اکٹھے مل کے حکومت کریں، یہاں زیادہ ترقی ہے، انگریز سے آزادی لیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ الیکشن ہو رہا تھا 1946 میں، صوبہ سرحد سے جا رہے تھے دیوبند، راستے میں جلندھر اسٹیشن آتا ہے، وہاں ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، گاڑی رکی تو مسلم لیگ کے کچھ اسٹوڈنٹ طلباء وہ بھی اپنے کسی لیڈر کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب اس دوران جب گاڑی ٹھہری تو ان کی نظر
جو لیڈ تھا نا تو طالب علم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کا جو صدر تھا اس کا نام بھی شمس الحق تھا، اس کی نظر حضرت کے چہرے پہ پڑ گئی، بس دیکھ کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس ڈبے میں گھسا، جا کے ان کے گالیاں دی، بکا ان کو، داڑھی بھی کہتے پکڑی کھینچی، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبر کا مجسمہ بن کر رہے، کوئی نہ بد دعا دی نہ گالی کا جواب گالی سے دیا، بلکہ یہی کہا اللہ اس کو ہدایت دے۔ لوگوں نے چھڑوا دیا، جب پتہ چلا گاڑی آگے چل پڑی۔ اب یہ شخص بڑا کارنامہ بیان کر رہا ہے، جا کے اپنے صدر کے پاس جو جلندھر کا دفتر تھا مسلم لیگ کا، اس میں جا کے اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا، وہاں کے جو صدر تھے جلندھر کے وہ بھی عالم تھے اور دیوبندی ذہن کے تھے مسلم لیگ میں، وہ مولانا اظامی صاحب، انہوں نے جب سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی داڑھی پکڑ کے ایسا کیا ویسا کیا اور ایسی میں نے انہیں سنائی ہے، اب اس نے واقعہ جا کے سنایا یا اس کے کسی دوست ساتھیوں نے سنایا جا کے؟ لکھا ہے مولانا اظامی صاحب جو مسلم لیگ کے صدر تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہو تم؟ کہہ رہے بالکل ہم سچ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہہ رہے مولانا کی داڑھی کو بھی اس نے نوچا ہے؟ کہہ رہے بالکل نوچا جی۔ کہتے مولانا کے اوپر راشا طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب یہ مرے گا زمین اس کی لاش کو نہیں قبول کرے گی، جو اس نے داڑھی کی توہین کی۔ اس نے مولانا حسین احمد مدنی کی توہین نہیں کی، اس نے سنت رسول اللہ کی توہین کی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شاعر دین میں سے۔ اور پھر لکھا ہے جی پاکستان بن گیا، ہجرت کر کے وہ لیل پور چلے گئے، اس وقت اس کا نام لیل پور تھا جو آج کل فیصل آباد ہے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد کوئی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اس میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر قاتل کہتے پکڑے نہیں گئے، پولیس والوں نے بڑے بڑے انعام رکھے کہ مسلم لیگ کا لیڈر ہے یہ، لاش نہیں مل رہی اس کی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی بھٹے میں جلا دیا، کوئی کہتا ہے جی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے، آج تک لاش کا نہیں پتہ چلا۔ یہ واقعہ جب شورش نے لکھا، اس وقت لاہور کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، انہوں نے یہ بیان کیا تو شورش نے لکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ داڑھی کی حقارت کرنا، تحقیر نہ رکھنا ایک الگ بات ہے، ایک اس کو نفرت سے دیکھنا، اس کی اہانت کرنا داڑھی کی، یہ سنت رسول اللہ کی اہانت۔ جب کوئی بندہ اس سٹیج پہ پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ اب یہ انسانوں کا مسئلہ نہیں، اب یہ میرا مسئلہ ہے، پھر اللہ مقابلے میں آتا۔ حاضی ناقت اللہ اونٹنی تھی نا بھائی، اونٹنی کو بہت ساری اونٹنی ذبح ہوتی ہیں، ہر روز ہوتی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن بھئی یہ وہ اونٹنی نہیں تھی، اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی۔ اس سے تو اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عام طریقے سے ہٹ کے، عام قاعدے ضابطے سے ہٹ کر اللہ نے اس کو اس چٹان سے پیدا کیا، اور 10 ماہ کی گابن تھی، بہت سے ظاہر ہو گئی۔ اسی لیے صالح علیہ السلام نے کہا حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں تم نے، اگر چھیڑو گے تم تو اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے گی۔ وہی ہوا، جب قتل کر دیا، اونٹنی کو ذبح کر دیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ صالح تم یہاں سے نکلو، آپ کو تو نجات دیں گے، جو آپ پر ایمان بھی لے آئے ان کو بھی نجات، باقی ساری قوم پر میں عذاب نازل کروں۔ اسی قانون پاداش عمل کہ نہ ان، کیونکہ پوری قوم ساتھ تھی اس کے قتل میں، سب شریک تھے، سب چاہتے تھے کہ اچھا جان چھوٹے اس سے، ہمارے جانور بھوکے، ہمارے اونٹنیاں پیاسی رہ جاتی ہیں۔ اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے تحت، تو اللہ کی حکومت بھی ہے، اللہ کے قوانین بھی ہیں، اللہ کی حاکمیت بھی ہے، اس کے تحت سارا نظام چل رہا ہے۔
یہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ساری چیزیں صرف ہمیں ہی اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا. نہیں نہیں، یہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے. کبھی دیکھیں نافرمانی کی کہ بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوا. ہاں ایک دن ہوگا جب اللہ حکم دیں گے مغرب سے طلوع ہوگا. آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، جو چیزیں جتنی مخلوق ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جس کو پیدا کیا اس کے اندر روح بھی ڈال دی اللہ نے، اور جس کو روح دی ہے اس کو اللہ نے شعور بھی دیا، عقل بھی دی. یہ اور بات ہے کہ انسان کو عقل کامل، شعور بڑی مقدار میں اللہ نے دے دیا، ورنہ ہر مخلوق کو اس کے مطابق اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، روح بھی دی ہے، جان بھی دی ہے. اسی کو تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک مٹی کو کہتے ہیں، زمین کہہ لو. آپ پانی کو کہتے ہیں، دریا سمندر اس میں آ جائیں گے. ہوا کو آندھی طوفان جتنے بھی ہیں. آتش نار، آگ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کہتے ہیں سب اللہ کے حکم کی پابند ہیں. ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہیں اللہ کے سامنے کہ کب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے. فرمایا کہ خاک و باد و آب و آتش بندہ ان. خاک و باد و آب و آتش بندہ ان، با منو تو مردہ با حق زندہ ان. تیرے میرے نزدیک ہیں یہ بے جان مردہ، اللہ کے نزدیک سب جان والے، سب شعور والے، سب عقل والے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جتنی مخلوقات ہے سب میری تسبیح بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے. قرآن میں پڑھ کے دیکھ لو، کل شیء قد علم صلاۃ و تسبیح. ہر چیز. ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے دونوں اختیار دیے، چاہے نیکی کرے چاہے بدی کرے. عقل بھی دی، نبی بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی اللہ نے، تاکہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں کوئی ہمیں راہ دکھانے والا. ہمارے اندر تو دونوں چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے اس دونوں چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دی ہے، نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنی قدرت کے نمونوں کے ذریعے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا